اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم ان کی مکمل اور کڑی نگرانی بھی رکھیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و آبرو کے لیے، تاکہ کوئی بھی ان کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالنے پائے، کوئی بھی ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے پائے۔ اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے دل کے اندر جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں ڈسٹ بن میں ایک معصوم سے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر کے پھینک دیا گیا جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، فلاں اسپتال سے پتہ نہیں کون سا بچہ پیدا ہوا اور اس کی ماں کا کوئی پتہ نہیں، اس کے باپ کا کوئی علم نہیں، وہ لوگ فرار ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہے بچے کو سنبھال رہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے، یہ حال ہے کہ آج بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ ساری برائیاں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جسے روکنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی، ہمیں اقدام کرنے کی بڑی خطبہ مسنونہ کے ساتھ ہی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر جو فسادات رونما ہو رہے ہیں، زمین پر جو بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کی وجہ بیان فرمائی ہے اور اس بات کی گواہی خود قرآن کی آیت کریمہ دے رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے لوگوں، خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا ہے لوگوں کے بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگوں، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہی برے اعمال کا، یہ تمہارے ہی اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے گویا واضح کر دیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں، ہماری جو بدعمالیاں ہیں، اس کی وجہ سے مصیبتیں اترتی ہیں، فساد اور بگاڑ برپا ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو سکون، جو امن اور شانتی ہونی چاہیے، اللہ اس امن کو خوف میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ اس شانتی کو چھین لیتا ہے، اور اللہ معاشرے کے اندر لوگوں پر عذاب اور عذاب الہی کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ میرا جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ، بڑا وسیع مفہوم ہے، بڑا وسیع عنوان ہے، اس پر تبصرہ کرنے کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے، لیکن میں کچھ خاص چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ اگر عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی، لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوا، لوگ اپنے رب کو نہیں پہچان سکے، اس معاشرے میں کبھی بھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ معاشرہ کبھی سدھر ہی نہیں سکتا ہے، اس معاشرے میں کبھی امن اور شانتی آ ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عام کرنا ہوتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اللہ کی توحید کا بول بالا ہوگا، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، لوگوں کو یہ حقیقت یاد دلائی جائے گی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ تو ایک ہی ہے، تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ عبادت کا مستحق وہی، دعا کا مستحق وہی، قربانی کا مستحق وہی، نظر و نیاز کا مستحق وہی، منت و سماجت اسی سے کی جائے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھا جائے۔ جب تک یہ حقیقت ہم نہیں جانیں گے میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز ہے عقیدے کی اصلاح کرنا۔ نبی کی سیرت آپ دیکھیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک ایسے سماج کی اصلاح کر رہے ہیں جس کے اندر بگاڑ، فساد، ظلم و سفاکیت، عریانیت، فحاشیت، ننگاپن ایک ایسے معاشرے کے اندر موجود تھا جہاں لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، جہاں عفت و پاک دامنی کا نام و نشان تک نہیں تھا، جس معاشرے کے اندر معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسے معاشرے میں ہمارے نبی امن اور شانتی کی تبلیغ کرتے ہیں اور توحید کے ذریعے سے اللہ کے نبی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے توحید کا پیغام عام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک معاشرے کے اندر، سماج کے اندر لوگوں کو توحید کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی تب تک لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آج ہم بہت زیادہ شکایتیں نہیں کرتے ہیں، ہماری اپنی پریشانیاں ہیں، ہماری اپنی تکلیفیں ہیں، ہم لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط کر دیا، ہمارے اوپر ایک ایسے حاکم کو اللہ نے مسلط کیا جس نے صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے امن کو، پورے ملک کے لوگوں کے دلوں سے چین اور سکون کو بہت دور کر دیا۔ لوگ سکون و اطمینان کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائی کیا وجہ ہے؟ آئیے ذرا پوچھتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور شکایت کی، کہا کہ یہ حجاج بن یوسف جو ہے بڑا ظالم بادشاہ ہے اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، ذرا کچھ اس کا علاج تو بتائیے، سبب تو بتائیے، کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائیوں آپ تاریخ اٹھائیے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر حجاج ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے برے کارناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج ہم شکایتیں کریں، آج اگر ہم رونا روئیں کہ ہمارے اوپر اللہ نے کسی ظالم کو ڈالا ہے، تو میرے بھائیوں میں غور کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے اعمال کی طرف، ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنی زندگی کے ماضی کی طرف، کیا ہم نے برے اعمال کیے تھے، کیا ہم نے گناہ کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے اگر ہم کسی برائی کو، کسی فساد کو، کسی بگاڑ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے کسی نہ کسی گناہ کا، کسی نہ کسی بدعمالی کا نتیجہ ضرور ہے۔ میرے بھائیوں سماج کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے توحید، اور توحید کے بعد ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے۔ جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر نوجوان کی اصلاح نہ ہو سکے، نوجوان نہ سدھر سکے، وہ سماج کبھی نہیں سدھرتا، وہ معاشرہ کبھی نہیں سدھرتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان سدھر جائیں، نوجوانوں کا اخلاق اچھا ہو جائے، نوجوانوں کا کردار اچھا ہو جائے۔ گویا کہ اگر نوجوان بگڑ گئے، نوجوان بد اخلاق ہو گئے، نوجوان دین سے دور ہو گئے، نوجوان اپنے رب سے دور ہو گیا، اللہ کی قسم سماج میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے سماج کی اصلاح کے لیے کہ وہاں کے نوجوانوں کی اصلاح کی جائے، ان کے اندر ایمانی جذبہ، ایمانی حوصلہ اور ایمانی طاقت و قوت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ جوانی میرے بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قوت کو چھین لیا، تمہاری قوت کو سلب کر لیا اور تمہیں کمزور بنا دیا، تمہیں بوڑھا بنا دیا۔ میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اس دنیا کے اندر، جو آتا ہے وہ بچپن سے جوانی کی طرف، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جوان ہوتا ہے، طاقت و قوت ہوتی ہے جسم کے اندر، ایک توانائی ہوتی ہے، انقلاب
انقلاب برپا کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر، یہ جوانی جب تک ہوتی ہے انسان دیوانہ بنا پھرتا ہے، اس کو دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زیب و زینت اس کو اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے ہمیشہ اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے، اس کے نفس کے ساتھ شیطان بھی اس کو مائل کرتا ہے برائیوں کی طرف۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں ہمارے نوجوانوں کا حال جو ہے اللہ کی قسم بیان سے باہر ہے۔ آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہو چکا ہے، آج ہمارا نوجوان اللہ کی مسجد سے دور ہو چکا ہے، آج ہمارا نوجوان مجھے یہ کہنے دیجئے زندیق بھی ہو رہا ہے، ملحد بھی بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت کا اس کو علم ہی نہیں ہے، نبی کی سنت کے بارے میں اس کو کوئی معلومات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے بڑھ کر کے دیکھیے آج ہمارا نوجوان سماج و معاشرے کی برائیوں میں الجھا ہوا ہے، زنا کا ارتکاب کرنے والا ہمارا نوجوان میرے بھائیوں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے شراب نوشی کرنے والے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان، برائیوں کو فروغ دینے والے، برائیوں کو رواج دینے والے، ایک دوسرے کے ساتھ گندی فلموں کو شیئر کرنے والے، گندی ویڈیوز کو بتانے والے، گندے معاملات کو حل کرنے والے ہمارے نوجوان میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے شاید ہم اپنے نبی کے فرمان کو بھول گئے، شاید ہمیں اپنے نبی کا وہ پیغام یاد نہیں رہا۔ نبی نے عفت و پاک دامنی کے لیے، نبی نے ہمارے اندر جو جنسی جذبات ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں، اسلام نے کہا اس کو ایک صحیح دشا دکھائی، اس کو ایک صحیح راستہ بتایا، اس کو ایک صحیح اصول اور ضابطہ بتایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہو، نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، اس کو نکاح کر لینا چاہیے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں آج اگر ہمیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے نکاح کو آسان بتا دیا، نکاح کر لیں گے آپ کی عفت بھی محفوظ، آپ کی عزت بھی محفوظ، آپ کا ایمان بھی محفوظ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث سے اذا زنى العبد خرج منه الايمان وكان على راسه كالذلة، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک بندہ کبھی زنا کرتا ہے، جب ایک بندہ کبھی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، وكان على راسه كالذلة، اور اس کے سر کے اوپر چھتری کی طرح رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کو اپنے راضی کر لیتا ہے، تو وہ ایمان لوٹ آتا ہے اس کے دل کی طرف، اللہ لوٹا دیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے برباد نہ کرو، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، موبائل فون میں پڑھ کر کے، گندی فلمیں دیکھ کر کے، موویز دیکھ کر کے، سیریل دیکھ کر کے اپنی ایمان کا اللہ کے لیے سودا نہ کرو، کیونکہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اللہ کی قسم اپنی عزت و آبرو کو، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہماری قوم کے نوجوان ایسے ہو جائیں، ہمارے قوم کے نوجوان، ہم جنس پرستی کریں نعوذ باللہ، کتنے شرم و عار کی بات ہے میرے بھائی۔ ہمارے قوم کے نوجوان اتنی بری حرکت اور اتنا بڑا بدفعلی والا عمل کرے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کی داستان ہمیں سنائی ہے، پچھلی قوموں کے قصے ہمیں بتائے ہیں۔ قوم لوط کا واقعہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اس بستی کے اندر برائیاں اتنی عام تھی، بے حیائیاں اتنی عام تھی، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بدفعلی عام تھی، لوگ عورتوں کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مردوں کے ذریعے سے پورا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کے اوپر اپنا عذاب بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو بھیج کر کے ایسی قوم کو، جہاں یہ بستی آباد تھی، اللہ نے پوری زمین کو آسمان پر اٹھا لیا اور لے جا کر کے اس بستی کو الٹ دیا، اللہ نے پتھر بھی برسائے، ایسی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور قیامت کی صبح تک کے لیے ایسی قوم ملعون قرار دے دی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ واقعہ ہمیں کچھ سبق دیتا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے
اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے آج مجھے یہ بات آپ کہنے دیجئے کہ ہمارے پاس وہ ایک دور تھا کہ برائیاں ہمارے اپنے گھروں سے بہت دور تھیں. آج حالت یہ ہے ہر آدمی اپنے جیب میں ایک فون لے کر کے گھوم رہا ہے جس کے دو پہلو ہیں، ایک اچھائی اور ایک برائی کا. لیکن میرے بھائیوں، شیطان آپ کو برائی کے پہلو میں، برائی کی چیزوں میں ملوث کرنے میں شاید بہت حد تک کامیاب نظر آ رہا ہے، اور آج ہمارے نوجوان اس میں ملوث ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج ہمارے نوجوان بھی یہاں تشریف فرما ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، ان تک بھی میرا یہ پیغام ہے، میرا یہ میسج ہے. اللہ کے لیے سنیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں، ورنہ یاد رکھیں اگر نبی کی حدیث سے کبھی منہ موڑو گے، نبی کی حدیث کو پسے پشت ڈالو گے، نبی کی حدیث اور نبی کے فرامین کی دھجیاں اڑاؤ گے، یاد رکھو اس دنیا میں کبھی چین نہیں پا سکتے، سکون نہیں پا سکتے، اطمینان نہیں پا سکتے، اور یہ سماج بہت بڑے فساد اور بہت بڑے فتنے کا گڑھ بن جائے گا. یہ معاشرہ فتنے و فساد میں الجھ کر کے رہ جائے گا. اللہ کے نبی کی حدیث سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو اذا خطب الیکم، جب تمہارے پاس کسی کا پیغام آئے، جب کوئی تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر کے آئے. آج بہت سارے لوگ ہیں اپنے بچوں کی شادیاں کرنے میں بڑی تاخیر کرتے ہیں، بہت دیر کر دیتے ہیں. نہیں، ابھی بچہ ہمارا بہت چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہمارا بہت چھوٹا ہے، ابھی اس کو جاب نہیں ملی، ابھی نوکری نہیں ملی، ابھی اس کی لائف سیٹ نہیں ہوئی. میرے بھائیوں، آپ اس کی لائف سیٹ کرنے کے بعد اس کا نکاح کرنے کی سوچتے ہو، جب تک اس کی زندگی کے تقریباً آدھی سے زیادہ نصف زندگی گزار چکا ہوتا ہے، اور اس میں شیطان اس کو برائی میں ملوث کرنے میں تقریباً کامیاب بھی ہو چکا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خطب الیکم، جب تمہارے پاس کسی کا پیغام نکاح آ جائے، ممن ترضون دینہ وخلقہ، جس کا ایمان تمہیں پسند آ جائے، جس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، جس کی دینداری تمہیں پسند آ جائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فزوجوہ، تم اس سے نکاح کر دو، تم اس سے شادی کر دو. والا تفعلوا، اے لوگو اگر ایسا نہیں کرو گے، کان کھول کر کے سن لو، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اس روئے زمین پر ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، روئے زمین پر بہت بڑا بگاڑ برپا ہو جائے گا، اور یہاں سے امن و شانتی ختم ہو جائے گی. لوگ برائی میں ملوث ہو جائیں گے، بے حیائی میں ملوث ہو جائیں گے، عریانیت فحاشیت میں ملوث ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی چیز ایمان کے چلے جانے کا بھی خطرہ ہوگا. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیے ایک نوجوان کا نکاح نہیں ہوا، خبر آئی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگا، اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیا. دونوں طرف سے خبریں آئی. نکاح وقت پر نہیں ہوا، خبر آئی ہمارے گھروں کی بچیاں بھاگیں اور کسی کے ساتھ بھاگ کر اپنے ایمان کو بیچ ڈالا، اپنے ایمان کا سودا کر لیا. مرتد ہو گئے. اللہ پناہ، اللہ حفاظت فرمائے ایسے ماحول میں میرے بھائیوں، کہ جس ماحول میں چاروں طرف دشمنان اسلام ہمیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوپر لوگ بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اوپر لوگوں کی ظلم و بربریت والی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں. ایسے موقع پر اگر ہم نے اپنی حفاظت نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، آپ کان کھول کر کے سن لیجئے، اس معاشرے کے اندر آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. یہ معاشرہ اتنا زہر آلود، اتنا پرفتن معاشرہ بن جائے گا جہاں آپ کے لیے زندگی گزارنا، ایک ایک قدم چلنا اور اپنے سماج کے اندر رہنا آپ کے لیے کافی دشوار ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا اللہ ان کی مدد کرتا ہے. آج کتنے نوجوان ہیں بیچارے بڑے پریشان ہوں گے، اللہ نے کچھ نہیں دیا، کاروبار نہیں ہے، بہت تکلیف میں، کیا کریں، شادی کیسے کریں. اللہ کے نبی کی حدیث سنی، سنن ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلا وہ آدمی المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. والمقاتل الذی یرید الاداء، اور
وعدہ کیا ہو کہ میں کچھ مال دے کر کے تم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نکاح کرنے والا نوجوان جو نکاح کے لیے سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وہ نکاح کرنے والا نوجوان جو پاک دامنی چاہتا ہے، نکاح کے ذریعے سے اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ آپ سن لیجیے، شاید میری آواز تھوڑی پھنس رہی ہو، میرا گلا تھوڑا خراب ہے، اس لیے میری باتیں آپ تک پہنچ جائیں، میرا پیغام پہنچ جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے واجب قرار دیا، ان میں سے ایک نوجوان بھی ہے میرے بھائی، وہ نوجوان بھی ہے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، لیکن چاہتا ہے اللہ اگر تو نماز دے میں شادی کر لو میری عزت بچ جائے، اللہ کہتا ہے اس کی مدد ضرور کرو۔ آپ گھر میں بیٹھے رہو، تلاش میں نہ نکلو، کوشش نہ کرو، آپ کے منہ تک لقمہ نہیں آتا، آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو تلاش و جستجو کرنی پڑے گی۔ جب یہ چیز آپ کریں گے اللہ ضرور آپ کو نوازے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائی، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے سماج کی اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے۔ اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کے لیے دوسری چیز ہمارے عورتوں کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کے خواتین کی اصلاح ہو جائے۔ کہا گیا المرأۃ نصف الامہ، یہ عورت نصف امت ہے، آدھی امت ہے، اور یہ عورت اگر سدھر گئی، خاتون خانہ اگر سدھر گئی، گھر کی خواتین اگر اخلاق مند ہو گئی، میرے بھائی یہ پورا سماج سدھر جاتا ہے، پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی، دنیا کی سب سے بہترین دولت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ اگر نیک بیوی کسی کو مل گئی دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی۔ میرے بھائیو، ہمارے گھر کی خواتین اگر سدھر گئیں، ان کے اندر اخلاق آ گیا، توحید آ گئی، تہذیب آ گئی، اپنی عزت و پاک دامنی کا جذبہ پیدا ہو گیا، عفت و پاک دامنی کی بات آ گئی، مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنے گھر کی، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان، اس کی توحید، اس کے اندر اللہ سے محبت کا جذبہ اور نکھر کر کے سامنے آئے گا، کیونکہ جو اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرنے والی ہو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والی وہ خاتون ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے بڑی سرسبز و شاداب ہے، یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ اے لوگو، یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، یہ دنیا بڑی شیریں، بڑی میٹھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فینظر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اس دنیا میں تمہیں حکمرانی دے کر کے، تمہیں اللہ حکومت دے کر کے آزماتا ہے، فینظر کیف تعملون، وہ دیکھتا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں تم دنیا کے فتنے سے بچتے رہو، واتقوا النساء، تم عورتوں کو فتنے سے بچتے رہو، کیونکہ جب دنیا کے فتنے میں پڑو گے تو آخرت کو بھول جاؤ گے، اور جب عورت کے فتنے میں پڑو گے تو دنیا اور آخرت دونوں کو بھول جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے پیغام دے دیا، اللہ کے نبی نے اصول بتا دیا، اگر ہماری عورتیں بد اخلاق ہو گئی تو دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے، اور اگر اخلاق
بہتمند ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے دنیا کی قیمتی چیز ایک نیک عورت ہے، بااخلاق عورت ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا، اس دنیا میں ایسی خواتین بھی ہوئی جن کا ایمان مضبوط تھا، جن کے اندر توحید کا جذبہ تھا، اللہ نے ان کو دنیا کی عورتوں کے لیے مثال والی عورت قائم کر دی، نمونہ بنا دیا، اللہ نے آئیڈیل بنا دیا ان کا ایمان مضبوط تھا، پختگی تھی ان کے ایمان میں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان کی مثال قرآن کے اندر بیان کی اللہ نے۔ میرے بھائیو، بات لمبی ہو جائے گی لیکن اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو محسوس ہوئی، ایک خوشبو محسوس ہوئی، پوچھا کس کی خوشبو ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ اس عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کے محل میں اس کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، وہ ایک نوکرانی تھی جو کنگھی کرنے والی تھی، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اس کا ایمان اتنا پختہ تھا، توحید اتنی مضبوط تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر حدیث کے اندر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جس کا ایمان اتنا مضبوط، جب اسے فرعون کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، فرعون کے دربار میں جہاں اس کی جان خطرے میں، جہاں اس کو مارا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور ایک ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے جہاں کسی کے بچنے کے چانسز نہیں ہوتے، میرے بھائی، وہاں پر وہ خاتون کھڑی ہو کر کے اللہ کی توحید کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو آگ کے حوالے بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو موت کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے، اپنے توحید سے وہ ہرگز نہیں ہٹتی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنے گھروں کا آج ہم معائنہ کریں، مشاہدہ کریں، آج اگر ہماری مائیں اور بہنیں گھروں سے باہر بے پردہ نظر آ جائیں تو ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، غیرت میں آ جاتے ہیں، لیکن آج ہی ہماری بہن اور بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہی ہیں، فیس بک پر ویڈیوز ڈال رہی ہیں، ناچ اور گانے کی فوٹوز اور ویڈیوز لوگوں کو پھیلا رہی ہیں، عام کر رہی ہیں، لیکن آج ہمارے کانوں پر جو تک نہیں ریکھتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، اللہ کی قسم اس معاشرے اور سماج میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کی اصلاح کریں، اپنے بہنوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے بیٹیوں کی اصلاح کریں، اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم ان کی مکمل اور کڑی نگرانی بھی رکھیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و آبرو کے لیے، تاکہ کوئی بھی ان کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالنے پائے، کوئی بھی ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے پائے۔ اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے دل کے اندر جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں ڈسٹ بن میں ایک معصوم سے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر کے پھینک دیا گیا جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، فلاں اسپتال سے پتہ نہیں کون سا بچہ پیدا ہوا اور اس کی ماں کا کوئی پتہ نہیں، اس کے باپ کا کوئی علم نہیں، وہ لوگ فرار ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہے بچے کو سنبھال رہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے، یہ حال ہے کہ آج بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ ساری برائیاں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جسے روکنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی، ہمیں اقدام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ سماج میں اصلاح چاہتے ہیں ہم، میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آج سماج و معاشرے کی اصلاح کے ہم فکر مند ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے کے اندر توحید کو عام کرنا ہوگا، نوجوانوں کو سدھارنا ہوگا، نوجوانوں کو بدلنا پڑے گا۔ اور نوجوان بدلیں گے کیسے؟ میرے بھائی، جب تک آپ نبی کی سنت پر نہیں آؤ گے، نبی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بناؤ گے، آپ نہیں سدھر سکتے، ہم نہیں سدھر سکتے۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے نوجوان اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، کسی کا کوئی ہیرو آئیڈیل ہے، کسی کا کوئی کرکٹر آئیڈیل ہے، کسی کا کوئی فلم میں موویز بنانے والا جو ہے وہ آئیڈیل ہے، یعنی الگ الگ ہمارے نوجوانوں نے اپنے آئیڈیل بنا رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیڈیل کون ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ کون آئیڈیل ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ قرآن کیا گواہی دے رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں،
نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اے لوگوں، نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو۔ نبی کی سیرت تو تمہارے سامنے ہے، نبی کی زندگی کے تمام پہلو تو تمہارے سامنے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے نبی کو آئیڈیل بنایا ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی کو اسوہ بنایا ہے، اور یہ گواہی خود اللہ نے دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اے لوگو، رسول کی پاکیزہ حیات تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ہمارے اس دور کی پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے لوگو، ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی اس طریقے سے پیروی کرو گے، ایسے اتباع کرو گے، اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تم بھی ایک بالشت ان کے ساتھ آگے بڑھو گے، اگر وہ ایک بازو آگے بڑھیں گے تم بھی ان کے ساتھ ایک بازو آگے بڑھو گے۔ حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ کسی زہریلے جانور کے سوراخ میں داخل ہو جائیں، حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ وہ لوگ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں، دخلتموہ، تم بھی داخل ہو جاؤ گے، تمہیں اپنے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا سنت کے نام پر اللہ کے لیے اپنے داڑھیوں کو چھوڑ دیجئے، نوجوان راضی نہیں تھے چھوڑنے کے لیے۔ ہمارے نوجوانوں سے کہا جا رہا تھا اپنے ٹخنوں سے اوپر اپنے پینٹ اور پیجاموں کو رکھ لیجئے، ہمارے نوجوان رکھنے کے لیے راضی نہیں تھے، تیار نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، ان کو سنت ممبروں محراب سے چیخ چیخ کر کے بتائی جاتی تھی، نبی کی سنت کے بارے میں ان کو بتایا سمجھایا جاتا تھا، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نوجوانوں کی کانوں تک جو تک نہیں ریکھتا تھا۔ لیکن آج جب یہ چیز ہمارے معاشرے میں فیشن بن گئی، آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں ایک فیشن کی شکل اختیار کر چکی ہے، ہمارے نوجوان کو کہنے کی ضرورت نہیں اس کا پینٹ آٹومیٹک ٹخنے سے اوپر آ گیا، اس نے اپنی داڑھیاں بغیر کہے چھوڑ لی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کی سنت کو سوچ کر نہیں، اس نے تو فیشن سمجھ کر بھی چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کی اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح کے لیے ضروری ہے آج ہم دین سے جڑ جائیں۔ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم دین کے بارے میں نہیں جانتے، دین کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہیں، اور اسی دین سے دوری کی وجہ سے، دنیا میں کاروبار میں مست ہو جانے کی وجہ سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کی مسجدوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہے۔ اللہ نے ذلت و رسوائی ہمارے سروں پر مسلط کر دیا۔ اللہ کے نبی کی فرمان ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اذا تبايعتم بالعینہ، اے لوگوں جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، تم گایوں کی دمیں پکڑ لو گے، ورضیتم بالزرع، کھیتی باڑی میں راضی ہو جاؤ گے، دنیا میں مست و مگن ہو جاؤ گے، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جہاد کو ترک کر دو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ذلت و رسوائی تمہارے سروں سے ہٹ نہیں سکتی ہے، تمہارے اوپر سے دور نہیں ہو سکتی ہے، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ اگر نہیں لوٹو گے اللہ اس ذلت و رسوائی کو پوری زندگی تمہارے سروں پر مسلط رکھے گا۔ میرے بھائیو، آج سماج کی اصلاح کیسے ہو؟ ضروری ہے آج ہم دین سے جڑ جائیں، علم دین حاصل کریں۔ علم دین نہیں ہوگا سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سماج کی اصلاح کے لیے دین کے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھیے آپ فلاں ہیرو کا نام بتاؤ، سلمان خان کا نام اس کو معلوم ہے، شاہ رخ خان کا نام معلوم ہے، فلمی ہیروز کا نام سب کے یاد ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو نبی کا نام نہیں معلوم، نبی کے والدہ کا نام پوچھو تو نہیں معلوم، آخری پیغمبر کون ہے افسوس یہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں معلوم، ان کو کلمہ کیا ہے اول کلمہ وہ بھی نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی بڑھ کر کے افسوسناک بات یہ کہ ہمارے
اس نوجوان کو نہ وضو کا طریقہ معلوم، نہ نماز کا طریقہ معلوم، نہ نبی کی سنت اور نبی کے اصول و ضوابط معلوم ہے، میرے بھائیوں سماج کے اندر اصلاح کیسے ہوگی؟ ضروری ہے علم حاصل کریں، ضروری ہے علم دین حاصل کریں، علم حاصل کریں گے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ سماج سے برائیاں تب دور ہوتی ہیں، برائیاں تب چھٹتی ہیں جب سماج میں علم آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے توحید نہیں سمجھائی، کہا اقرا پڑھو، اے نبی پڑھو، اے نبی پڑھو، وَاعْلَمُوا جان لو انہ لا الہ الا اللہ، پہلے جانو اللہ کون ہے، جانو گے نہیں توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، پہلے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے توحید کی حقیقت تمہارے سینوں میں اتر جائے گی، تم علم حاصل کرو، توحید کی روشنی تمہارے زندگی سے ظلمتوں کو دور کر دے گی، اندھیروں کو دور کر دے گی، اور یہی توحید اگر چھوڑ دیا، علم سے اگر دور ہو گئے، اللہ کے دین سے دور ہو جاؤ گے، نبی کی سنت سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ ہمارے نوجوان کو بٹھا کر کے کون بنے گا کروڑ پتی میں پوچھا جاتا ہے اس میں سے کون پیغمبر ہے، کہتا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، پیغمبر کون ہے یہ بھی نہیں معلوم، فرشتوں کا نام کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، مسلمان کے گھر میں تربیت پانے والا، جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو نبی کا نام بتایا جائے، اس کو اول کلمہ بتایا جائے، اس کو اقامت بتائی جائے، اس کو اذان دینا نہ آتا ہو، اس کو نبی کے طریقے پر وضو بنانا نہ آتا ہو، اس کو نبی کے طریقے پر نماز پڑھنی نہ آتی ہو، اللہ کی قسم معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علم ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے، محفوظ ہوگا اصلاح ضرور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے بھائی کچھ باتیں اور عرض کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اور سیرت کے تعلق سے بھی ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں نا بیٹا دادا کا نام یہ ہے نا، دادی کا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، سب سکھاتے ہیں، ہم ان کو یہ بھی سکھائیں بیٹے میرے نبی کا نام یہ تھا، بیٹے میرے نبی کا طریقہ یہ تھا، بیٹے میرے نبی بچوں سے ایسے ملتے تھے، بیٹے میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا، یہ ہم سمجھائیں میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ آج فتنوں نے سر اٹھایا ہے، آج ہمارے نبی کے اوپر، آج ہمارے نبی کے شان میں، آج ہمارے نبی کی عظمت پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ کے اوپر اللہ کے نبی کے شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور آج ہمارے کانوں پر جو تک نہیں ریکھتا میرے بھائیوں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو نبی کی محبت کے نام پر میلاد النبی کے موقع پر، نبی کے پیدائش کے موقع پر کھلے عام روڈوں پر نکل کر کے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں گئی آپ کی محبت جب نبی کی شان پر انگلی اٹھائی گئی؟ کہاں گئی آپ کی الفت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کیا گیا؟ کہاں گئی آپ کی محبت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، قلم چلایا گیا اور زبان سے نازیبہ کلمات کہے گئے؟ وسیم رضوی آپ سبھی جانتے ہیں، میں اسے شیطان کا نام لینا نہیں چاہتا تھا، میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے اللہ کے نبی نعوذ باللہ، صحابہ کرام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگ تھے، مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی تو وہ تھے جو لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی وہ تھے جو لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، کبھی آپ نے لوٹا نہیں، کبھی آپ نے کسی کا مال نہیں ہڑپا، آپ تو یتیموں کا حق دلوانے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کے سہارا ہیں، آپ تو مجبوروں کی فریاد رسی، آپ تو مجبوروں کی آہو بکا سننے والے ہیں، مظلوموں کے ظلم سے ان کے ظلم سے نجات دلانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک یتیم ہے، اس واقعے کو ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب کے اندر اعلام النبوہ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ابو جہل کا ایک وصی تھا، یتیم تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس کا کچھ مال تھا ابو جہل کے پاس، بڑا مجبور اور لاچار ہو کر کے اپنے پیسوں کا اور کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ ابو جہل انکار کر دیتا، نہیں دیتا، میں چاہو میرے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے، ناپاک سازشیں کرنے والے، شیطان صفت لوگ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جب وہ معمولی سا بچہ آتا ہے، مکے کے اشراف، مکے کے سردار کہتے ہیں نبی کے پاس چلے جاؤ دلوا دیں گے تمہیں، آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی بات سن کر کے ابو جہل کے گھر جاتے ہیں۔ مکے کے بڑے بڑے سردار جماعتیں خوش تھے، آج تو بڑا مزہ آئے گا، آج تو دونوں طرف لڑائیاں دیکھیں گے، آج تو بڑے مزے کا دن ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی جب اس معصوم سے بچے کو لے کر جاتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو جہل تم نے مال لیا ہے، مال واپس کر دو۔ ابو جہل تم مال واپس لوٹا دو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو جہل نے یہ آواز سنی، الٹے پاؤں اپنے گھر میں گیا، مال لا کر کے بچے کے حوالے کر دیا۔ مکے کے لوگ دنگ رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے، کہا ابو جہل معاملہ کیا ہے؟ تم تو بڑے شہرت والے ہو، بڑے عہدے اور منصب والے ہو، یہ کیا بات ہوگی؟ محمد کی ایک بات پر لا کر کے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں اس لیے دے دیا، میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، میں دیکھ رہا تھا کہ محمد کے دائیں اور بائیں دو لوگ خنجر لے کر کے کھڑے تھے، میں انکار کرتا میرے ٹوٹ پڑتے۔ میرے نبی تو یتیموں کے سہارا بننے والے۔ اللہ کے نبی بے چینی کی حالت میں گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ اے میرے نبی انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ تو دوسروں کا بوجھ برداشت کرنے والے ہیں۔ اے نبی وتقری الضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اے نبی آپ تو دوسروں کی، مجبوروں کی، لاچاروں کی، بے بسوں بے مجبوروں اور مجبوروں کا سہارا بننے والے۔ اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرنے والا، برباد نہیں کرنے والا۔ حضرت انس اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تو ایسے تھے کبھی آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، ولا لعانا ولا فحاشا، کبھی آپ نے اپنی زبان سے بدگوئی نہیں کی، کبھی آپ نے اپنی زبان سے کسی کو اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں دیا۔ میرے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں، کبھی نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھو، نبی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے تو دیکھو، میرے نبی کا حال تو یہ تھا، میرے نبی کے اخلاق تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے، کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ میرے بھائیوں مکے کا وہ دن ہے، فتح مکے کا دن ہے، صحابہ کرام مکے میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کرام تو کہہ رہے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو مار کاٹ کا دن ہوگا، آج تو بدلے کا دن ہوگا، آج تو بدلہ لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں مکے کا وہ دن ہے جہاں نبی پر ظلم کرنے والے موجود ہیں، صحابہ کو ستانے والے موجود ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکالنے والے موجود ہیں، ان کا مال اور جائیداد چھیننے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ تمام کے تمام ظالم ایک صف میں کھڑے ہیں، صحابہ سوچ رہے ہیں آج تو ان کو مارا جائے گا، آج تو ان سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی عظمت پر، قربان جاؤ میرے نبی کے اخلاق پر۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا اے میرے صحابہ ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج تو رحم و کرم کیا جائے گا، آج تو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں نبی کے چچا کا قاتل بھی موجود ہے، نبی کو مارنے والے لوگ، نبی کے اوپر کوڑا اور کرکٹ پھینکنے والے موجود ہیں، نبی کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنانے والے موجود ہیں، لیکن میرے نبی کا جملہ تو سنو، اللہ کے نبی کی حکومت آ چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے دے سارے لوگوں کی گردن الگ ہو جائے، لیکن نبی نے کہا نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تمہیں مارا نہیں جائے گا، تمہیں ستایا نہیں جائے گا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ کبھی پڑھ کر کے تو دیکھو، اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں کفے افسوس ہے، ہم جس سرزمین پر زندہ ہے، جس سرزمین پر، جس ملک میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ ملک ہمارا ہندوستان ہے اور یہاں حکومت ہے، یہاں قوانین ہیں، ہم تمہیں کچھ کر نہیں سکتے لیکن تمہارے لیے بد دعا تو دے سکتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن اتنی وارننگ تو دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گستاخوں کو اس دنیا میں سزا دی ہے، ذلت آمیز موت دی ہے، عبرتناک موت دی ہے۔ ارے نبی کے فت پھاڑنے والے
پھٹ گئے اس دنیا سے. نبی کے خط کو چاک کرنے والے پاش پاش ہو گئے. نبی کے خط کو ذرات میں تبدیل کرنے والے نام و نشان مٹا دیا اللہ نے ان کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. اے میرے پیغمبر آپ کے اخلاق کا عالم تو یہ ہے ہم نے آپ کا نام محمد رکھ دیا. محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، آپ کا نام لے کر تو آپ کی کوئی برائی ہی نہیں کر سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کیا ہے؟ محمد، جس کی تعریف کی جاتی ہو، جس کی تعریف ہوتی ہو. کوئی آپ کا نام لے کر کے آپ کی برائی کبھی کر ہی نہیں سکتا میرے بھائی. اتنی بڑی عظمت اللہ نے دی، اتنا بڑا مقام دیا اللہ کو. میرے بھائیوں، میں اپنی موضوع سے تھوڑا ہٹ کے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیز ضروری تھی. ذمہ داروں کی طرف سے بھی بات کہی گئی تھی کہ تھوڑا اس پر بھی گفتگو کرو، کیونکہ حالات کے تناظر میں بڑی اہم بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت اور آپ کی الفت اور آپ کا قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ کی نظر میں کتنی ہے. آؤ میں ایک بات کہہ کر، ایک چھوٹی سی گفتگو کہہ کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا. اللہ نے آدم کا بھی ذکر کیا، اللہ نے نوح کا بھی تذکرہ کیا، اللہ نے ابراہیم کا بھی تذکرہ کیا. اللہ نے تمام انبیاء کو بلایا، ان کا نام لے کر کے بلایا. کہا یا آدم اسکن، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد نوح کو بلایا، کہا یا نوح. اللہ نے ابراہیم کو بلایا، کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ نے عیسیٰ کو بلایا، یا عیسیٰ. یحییٰ کو خطاب کیا اللہ نے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اللہ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کیا. اللہ نے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کا نام لے کر کے ان سے خطاب کیا. لیکن میرے بھائی، جب میرے نبی کی عظمت کی بات آئی، میرے نبی کی شان کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عرش والے نے نبی کا نام نہیں لیا. نبی کو جب بلایا تو کہا یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر. یا ایھا المدثر قم فانذر. نبی کو بلایا، کہا یا ایھا المزمل. میرے بھائی، نبی کی عظمت کا حال تو اللہ کی نظر میں یہ ہے، عرش والے کی نظر میں یہ ہے. میرے نبی کے خلاف زبان درازی کرنے والے سنو، تمہاری موت عبرتناک موت ہوگی. اس روئے زمین پر تم ایسی موت مرو گے کہ آتی دنیا تک کے لیے، رہتی صبح قیامت تک کے لیے تم کو ایسے نام سے یاد کیا جائے گا. تاریخ کے پنوں میں تمہارے گھناؤنے جملے محفوظ ہوں گے. اتہاس کے سینے میں تمہاری ہر ایک حرکت درج ہونی ہے. اور اللہ رب العالمین فرعون کے جیسا تمہیں بھی عبرتناک موت دے کر کے اس دنیا کے لیے نشان عبرت بنائے. میرے بھائیوں، نبی کی عظمت تو یہ ہے، نبی کا مقام تو یہ ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں نبی کی عظمت تو یہ ہے. آج حکومت اسلامیہ نہیں، حکومت اسلامیہ ہوتی ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹ جاتی، ایسے لوگوں کی انگلیاں نبی کے خلاف تحریر لکھتے ہوئے کانپ جاتی، کیونکہ ایسی انگلیوں کو، ایسی زندگی کو اور ایسے لوگوں کی زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو سماج کے اندر فتنے اور فسادات کو عام کرتے ہیں، جو سماج کے اندر کسی رہبر، کسی رہنما کے اوپر، ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو کسی کے معبود کو، جو جس کی وہ پرستش کر رہا ہو، گالی دینے سے منع کر دیا. اللہ کہا نہیں، ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ان کو برا بھلا مت کہو. اللہ نے منع کیا. اور آج ان کا حال یہ ہے میرے بھائی کہ آج یہ کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر طنز کرتا نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ایسے ناپاک سازشیں کرنے والے اور ایسے شیطان صفت انسانوں کو اس دنیا میں اللہ نشان عبرت بنا دے. اللہ ان کو عبرت ناک موت دے، تاکہ آتی دنیا تک کے لیے، رہتی
دنیا تک کے لیے وہ اس دنیا میں نشان عبرت بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی سے محبت کرنے والا، اپنے سماج کی اصلاح کرنے والا، نبی کی سنتوں کو عام کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اور کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی سنت کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی حیات طیبہ کو لوگوں تک، ہر کسی تک، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے سماج کے اندر ایک دینی ماحول پیدا کرنے، قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اس شعر کے ساتھ میں آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج، اب بھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ اور اپنے اس ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے پیغام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی باتیں اللہ نے میرے دل میں اور میری زبان پر لائی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ جو حق ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور اگر خلاف شرع کوئی بات نکلی ہو اللہ میرے نفس کی جانب سے ہے، شیطان کی طرف سے، اللہ تو اس کو معاف فرما، اس پر میرا مواخذہ نہ فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر قائم رکھ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔